ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ظاہر ہے بت تو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یعنی گمراہی کا ذریعہ بنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی۔ ورنہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ نہ یہ گمراہ کر سکتے ہیں نہ ہدایت دے سکتے ہیں، نا ہدایت دینا گمراہ کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ذریعہ یہ بنے ہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی ایک برائی بیان کی، اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا، گمراہ کیا، تو مجھے اور میری اولاد کو اس جرم سے بچانا۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو خراب کر دیا، فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا، مجھے فالو کرے گا، فإنہ منی، وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرا حکم توڑ کر ان بتوں کو فالو کرے گا، تو اللہ کیا مطلب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر میں اس سے بری ذمہ ہوں، اس کا مجھ سے پھر قیامت کے دن سوال نہ کرنا، چاہے وہ میری اولاد میں ہو یا میری اولاد کے علاوہ ہو، لیکن تو اس کو عذاب دے یا نہیں دے تو تیرے بارے میں یہی کہتا ہوں فإنک غفور الرحیم، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اللہ نے مشرک کے لیے دعا کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، بعد میں قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو، یعنی اسماعیل کو، بعض اولاد ہے نا، یہ ایک اولاد تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو وہیں تھے فلسطین میں تھے، اور ایک یہاں تھے، ذریت میں سے بعض کو، یعنی من کا مطلب اکثر تبعیض آتا ہے، یعنی کل کو نہیں بلکہ اس میں سے کسی کو۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو یعنی اسماعیل کو ٹھہرایا ہے بوادن، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، جس میں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، زراعت ہی نہیں ہوتی، خشک میدان ہے، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب میں نے ٹھہرایا ان کو، تیری محبت میں، تیرے گھر کے اعزاز میں، تیرے گھر کے اکرام میں نے ان کو ٹھہرایا ہے۔ اے اللہ میری نیت دنیا نہیں ہے بلکہ میری نیت کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ یہ لوگ کا کیا مطلب، جب ان کی نسلیں یہاں آباد ہوں گی تو یہاں نماز قائم ہو جائے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ یہ علاقہ دو چیزوں سے، نعمتوں سے محروم ہے، یعنی میں نے تو یہ قربانی دے دی اور میری اولاد نے بھی، میری بیوی نے بھی قربانی دے دی کہ ایک بیابان زمین میں آ کے بس گئے ہیں یہ لوگ، جہاں زراعت ہی نہیں ہے، زراعت کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے، لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے اس جگہ میں۔ تو میں نے جب یہ تیرے لیے قربانی دی ہے، اور قربانی دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ تیرا گھر ہے تو یہاں نماز قائم ہونا، جب اللہ کا گھر کہیں ہوتا ہے تو وہاں تو عبادت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ میں نے تو دنیا کی قربانی دی آخرت کے لیے، تو اس کے بدلے میں دنیا کی بھی دو نعمتیں ہمیں دے دے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اس جگہ لوگوں کی طبیعت مائل نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے، ریگستان ہے، پہاڑ ہیں کالے، اور کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں ہے۔ کوئی سوئٹزرلینڈ ہوتا یا کوئی آبشاریں ہوتی تو لوگ خود بخود آتے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نے کیا کرنا ہے اپنی نعمت سے، اپنے فضل سے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے، دلوں پر تو تیری حکومت ہے نا، ایسا لوگوں کے دلوں میں کچھ تغیر کر دے کہ صرف اس جگہ سے محبت نہ ہو بلکہ کھینچے چلے آئیں، یہاں پر دوڑے چلے آئیں، یہاں پر ایسا اٹریکٹیو بنا دے لوگوں کی نظر میں تو اس کو۔ دوسرا مسئلہ یہاں قحط ہے، یہاں زراعت نہیں ہے، تو کیا کر، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو اپنی قدرت سے ان کو پھل عطا فرما۔ ثمرات میں سبزیاں بھی داخل ہیں، اولین اطلاق تو اس کا پھل پر ہوتا ہے، مگر درخت کا جو بھی حاصل ہوتا ہے نا، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو بھی ثمر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں زراعت نہیں ہے لیکن تو اس زراعت کی کمی کو پورا کر دے، لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ شکر ادا کریں اور توحید پر قائم رہیں۔ تو اللہ نے دونوں وعدے ابراہیم علیہ السلام کے پورے کیے، لوگوں کے لیے اس جگہ کو اٹریکٹیو بھی بنا دیا، اور اللہ نے اس جگہ پھلوں کی بہتات بھی کر دی۔ آج تو بہت ہی بہتات ہے، لیکن اس کے بعد بھی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی وہاں بہتات ایسے ہوئی کہ مکہ کے بالکل قریب میں شہر ہے طائف، اس جگہ پھلوں کی بہت بہتات ہوئی، اور وہاں سے پھل پھر مکہ ہمیشہ سے لائے جاتے۔ تو وہاں پر جو انگور انار جو نبی کے پاس آتے تھے زیادہ تر طائف ہی سے آیا کرتے تھے وہ۔ تو اس طرح بھی اللہ نے، اور آج تو بالکل ہی کمی دور کر دی، آج تو دنیا میں شاید کسی جگہ پھلوں کی اتنی بہتات نہ ہو جتنی اللہ نے مکہ میں۔ اور مکہ میں کمال کی بات یہ کہ بے موسم پھل بھی وافر مقدار میں ملیں گے، یعنی وہاں پیدا کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن ہر موسم کا پھل ہر موسم میں آپ کو وہاں ملے گا وافر مقدار میں۔
تاکہ یہ شکر ادا کریں. کیا مطلب؟ یہ اس توحید پر اور نماز پر قائم رہیں یہ لوگ. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ تمہیں مکہ ملا، اور ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج تم مکہ میں رہتے ہو اور ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ آتے ہیں. تو وہ تو توحید پرست تھے، وہ تو بت پرستی کے مخالف تھے، تو تم یہ کیا بات ہے کہ ان کی دعاؤں سے تو فائدہ اٹھا رہے ہو لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے. لہذا توحید کے نظام کو قائم کرو اور نماز کے نظام کو قائم کرو. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں یہ دعا اخلاص سے کر رہا ہوں یا میرا کوئی دنیاوی مفاد ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. لہذا میری اس دعا کو قبول کر. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ پر تو آسمان اور زمین میں کوئی چیز مخفی ہی نہیں ہے. تو اللہ تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اب دیکھیں کیسے زبردست بلاغت ہے. ابراہیم علیہ السلام جتنی دعائیں مانگ رہے ہیں اسباب کی دنیا میں ان کی قبول ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. ایک ایسی جگہ جہاں زراعت نہ ہو، پانی صرف ایک چشمہ نکلا ہو وہاں سے، وہاں کے بارے میں، اور چاروں طرف ریگستان ہو، وہاں کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس جگہ لوگوں کی طبیعت مائل ہو جائے، اٹریکٹیو بنا دے. بالکل ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے نا یہ. بھئی آپ ایک خوبصورت سا بنگلہ بناؤ، جگہ بناؤ، پھر آپ تختی لگاؤ اور لوگوں کو مائل کرو، دعائیں بھی منگواؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے شہر کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں جس میں کچھ ہے ہی نہیں اٹریکشن کا. نمبر 2، جہاں زراعت گھاس کا ایک تنکا نہیں ہے وہاں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رزق کی فراوانی ہو یہاں پہ. تو یہ ساری اسباب سے ہٹ کے دعائیں ہیں. تو اس لیے وہ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں جب اولاد دے دی، بڑھاپے میں اولاد تو ممکن نہیں ہے، جو اللہ بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے تو وہ مکہ کو ایک بنجر زمین کو ایسا کیوں نہیں بنا سکتا کہ وہاں پھلوں کی بہتات بھی ہو اور وہاں اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی آ جائے کہ کھچے چلے آئے لوگ. کیسے حج عمرے میں آپ دیکھو پوری دنیا سے تتلیوں کی طرح فلائٹیں اڑتی ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں یہ منظر دیکھ کے. آپ جب جائیں نا حج ٹرمینل میں، کیسے جہاز کے پیچھے جہاز چل رہا ہوتا ہے، کیسے ہر طبقہ، ملکوں کے صدر بھی، بادشاہ بھی، وزیر اعظم بھی، رکشے والے بھی، ٹیکسی والے بھی، کیسے اڑ اڑ کے بیت اللہ کی طرف پہنچ رہے ہوتے ہیں. ایک عجیب منظر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے ہبہ کیا، عطا کیا، اسماعیل کو، وہ اسحاق اور اسحاق بھی دیے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. تو اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اللہ تو نے میری دعا سنی، بڑھاپے میں اولاد دی، تو یہ بھی میری دعا سن لے تو مکہ مکرمہ کے بارے میں. آگے پھر مزید دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے. یہ تو عمومی دعا مکہ والوں کے لیے مانگی آپ نے. آگے دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا. میں جو دعا مانگ رہا ہوں کہ مکہ کو آباد کر دے نماز سے، تو سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرما. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے تھی نا، تو یوں کیوں کہہ رہے ہیں میری اولاد میں سے بھی؟ تو دیکھیں یا تو یہاں من تبعیضیہ ہی نہیں ہے، یہاں من کا مطلب